ہوگا وہ پہلے ہی اور اے آر وائی سے بہت زیادہ تنگ ہے. سائیں سرکار سائیں وہاں پہ بڑا معتبر لفظ ہے. انہوں نے سائیں سرکار کو بدعنوانی کا ایک استعارہ بنا دیا ہے جو کہ نہیں ہونا, ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا میڈیا ہاؤسز جو کچھ سندھ کو ڈاؤن پلے بہت زیادہ کرتے ہیں, اگنور بہت زیادہ کرتے ہیں. ان کے خیال میں سندھ جو ہے وہ صرف کراچی ہے, انٹیریئر سندھ کو علیحدہ ٹریٹ کرتے ہیں. اور ایسے آپ کی نظر بھی ہوگا کہ جو انٹیریئر سندھ ہے وہ تو بدحال معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہاں پہ وڈیرا شاہی نظام ہے, وہاں پہ سندھی لینڈ لارڈز جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہر طریقے سے. ہوتا ہوگا پنجاب میں بھی ایسی ایکسپلوٹیشن ہے, سرحد میں بھی, کے پی کے میں بھی ایسی ایکسپلوٹیشن, ہر جگہ ایکسپلوٹیشن اس طرح کی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کو, ان کی ویلیوز کو, ان کا جو رہن سہن ہے یا ان کو ڈاؤن پلے کرنا شروع کر دیں. اب سندھ کی ایک بڑی تاریخ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب قرارداد پاکستان پیش کی تھی لاہور میں مینار پاکستان, قرارداد پاکستان عوام میں پیش کی تھی. وہ کوئی ٹیبل نہیں کیا تھا, ٹیبل بل کیا تھا جی ایم سید صاحب نے, اور وہ اس پہ فخر کرتے ہیں. اب یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ سندھی لوگ بڑے سست رہے جی, بڑے کام نہیں کرتے, ایسے پنجابیوں نے جا کے اتنے ساری زمینیں آباد کی تھی, نے فلانا کیا تھا. ایسا نہیں ہے. سندھ میں آج بھی سب سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں, 150 سے زیادہ اخبارات نکلتے ہیں, جریدے نکلتے ہیں. وہ لوگ بڑے جفا کش, محنت کش لوگ ہیں. لائبریریاں ہیں, شمس العلماء داؤد پوتا لائبریری جا کے دیکھے, لوگ کھچا کھچ بھری ہوتی ہے, لوگ ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اندر گھسنے کے لیے کہ ہم نے پہلے پڑھنا ہے جا کے. آپ لوگوں کو نظر نہیں آتا تو اور بات ہے. یہ اقرار الحسن صاحب نے وہاں پہ چند کھوتے بندے ہوئے دکھا دیے کسی, بھائی 29 اضلاع ہیں, 119 تحصیلیں ہیں, ہزاروں گاؤں ہیں, ہر جگہ پہ اخبار جا رہا ہے, ہر جگہ پہ لائبریری بنی ہوئی ہے. اگر کسی ایک جگہ, چلے گوشت اسکول بھی ہوگے, پنجاب میں بھی ہوتے ہیں گوشت اسکول, یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی بھی سیاستدان کو کہنا ہو جی میں آپ کے حلقے میں چلتا ہوں. بھائی حلقے میں کیا, آپ امریکہ کے کسی حلقے میں چلے جائیں, وہاں پہ لوگوں کو گریوینسز ہوں گے. گریوینسز تو ہر جگہ لوگوں کو, آپ لے جائیں سید غنی کو اٹھا کے اس کے حلقے میں, زیادہ تر لوگ اس سے ناراض ہوں گے, دیکھے جی ساڈا منڈا ادھر کچہری نہ, پولیس نہیں سن رہی, فلاں نہیں سن رہا. یہ نہیں, ہر جگہ کوئی جنت کا نمونہ تو نہیں پیش کیا جا رہا نا. تو یہ ایک بلیک میل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے سیاستدان کو کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں اپنے حلقے میں. بھائی آپ جب لفافے پکڑتے ہو, آپ جب جھوٹی خبریں دیتے ہو, آپ جب ڈاؤن پلے کرتے ہو کسی کی کاوشوں کو, آپ جب حقائق بیان نہیں کر رہے ہوتے, تو لوگ آپ کے خلاف جو نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو نہ پکڑا جائے. ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو بھی. دوسری بات, سندھ کو سمجھیں, سندھ کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں. سندھ بڑا محروم رہا ہے, باقی تمام صوبوں کی طرح سندھ میں محرومی ذرا زیادہ ہے. وہاں ان کے لیڈرز کو قتل کیا گیا, پھانسی پہ چڑھایا گیا. وہاں آپ کے آرمی چیف کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی کرکٹر سندھی نہیں ہے, نان سندھیز ہیں جو کرکٹرز ہیں. آپ کہتے ہیں کراچی سے آئے تو کراچی کو آپ علیحدہ کر دیتے, سندھ کو علیحدہ کر دیتے. تھر کول پروجیکٹ ہے, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن میں پنجابی زیادہ کام کرتے ہیں, ان کے گریوینسز ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بہت پڑھتے ہیں, بہت سب کچھ کرتے ہیں, لیکن آپ لوگ ہمیں, ہماری کاوشوں کو نہیں سراہتے اور ہمارے خلاف ایک نفرت رکھتے ہیں. اور خاص طور پہ پنجاب سے نفرت ضرور آتی ہے. اور آپ ان سے مقابلہ کریں, یعنی 5000 سال پہلے وہ چکی پیسنے سے لے کے گھر بنانے تک کے طریقے آپ کو بتا رہے تھے. 5000 سال پہلے تانوں نہ کہ پونجن دے تمیز نہیں سی ادوں, اینکر بن کے پھر اندے ہن جڑے. تو موہنجو ڈارو کی بات کر رہا ہوں. تو اب سندھی سست ہو گیا. دوسری بات, سندھی اپنی زبان پہ فخر کرتا ہے. آج بھی کیمسٹری, بایولوجی, فزکس, کون سی سائنس ہے جو سندھی زبان میں ترجمہ نہیں ہوتی, سندھی زبان میں نہیں پڑھائی جاتی. سچل سرمست, شاہ عبد اللطیف بھٹائی, لال شہباز قلندر, کون سی شاعری ہے جو سندھ ازبر نہیں ہے سندھ والوں کو. آپ کے تو پنجاب میں اگر اعتراض کرنا چاہوں تو فیض احمد فیض, علامہ اقبال اور بہت سارے جو اردو, جو پنجابی شعراء تھے, انہوں نے اردو زبان میں شاعری کی ہے. انہوں نے اپنے پنجابی میں تو کی کچھ نہیں. پنجاب والے پنجابی بولنے کو ایک آر سمجھتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ, آپس میں, دفتروں میں. تہذیب دکھانے کے لیے وہ اردو بولتے ہیں یا انگریزی بولتے ہیں. کتے نہ انگریزی بول رہے ہوں نے, کتے نہ انگریزی بولتے ہیں, آپس اردو بولتے ہیں. پنجابی کتنے بولتے ہو؟ پنجابی فلمیں نہ بن رہی ہوں ہندوستان کے اندر تو آپ کی پنجابی کب کی ٹھوک ٹھک چکی ہو, پتہ نہیں کس زبان. سندھ کو دیکھیں آپ, سندھ سے سبق سیکھیں. ان کا بچہ سندھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے, سندھی ادب کو پروموٹ. سندھی لینگویج اتھارٹی ہے وہاں پہ, سندھی لینگویج اتھارٹی ہے جو سندھی زبان کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے.
یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے، اٹھا کے کسی کو آپ ایک گوشت اسکول میں گدھے دکھا دیں بندے پہ اور پورے ایسی تیسی پھیر دیں آپ اس کے کاوشوں کی. تو یہ جو ہو رہا ہے لعنت ایئر وائی یا لعنت کوئی بھی اور چینل، یہ اب ہونا نہیں چاہیے. لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے ان کے کچھ گریوینسز ہیں، ان گریوینسز کو ایڈریس ہونا چاہیے. ہم نے ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ پنجاب نے ان کے ساتھ ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں. پنجاب نے بھی ان کو بہت کچھ دیا ہوگا، انہوں نے پنجاب کو بہت کچھ دیا. یہ تنوع ہے. ہم نے دراصل اپنے تنوع کو تضاد بنا لیا ہے اور پکڑ نہیں ہے. مطلب ہم کچھ بھی کہہ دیں کسی کو، کہ کسی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی الزام دے دیں، پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. اور میڈیا آزاد ہے. یار آزاد کا کیا مطلب ہے؟ میڈیا اس لیے آزاد ہے کہ میڈیا کے اوپر جب بلایا جاتا ہے کسی کو کہ آپ آگے ثابت کر دو نہیں یہ بات کیوں کی تھی. ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس چل رہا ہے نا سعید غنی صاحب کے ساتھ. سعید غنی صاحب نے کئی بار بلایا اس کو، وہ نہیں آتا، پھر جھکائی دے کے نکل جاتا ہے. جب اس کو پکڑوانا تھا پی ٹی پی کے بارے کیس میں تو اس کا ہتھکڑیاں لگا کے اینج کر سے جی میں چوسی ایم پی کھڑی ہوتی ہے. اب نہیں اور اس پہ وہ کوئی جاہل سینکر کہہ کے جگتے مار مار کے باتیں کر رہے تھے. جگت بھی پنجاب کا حصہ ہے بھائی جان، جگت تسی نہیں مار دے ہو. پکڑ نہیں ہے. میڈیا آزاد ہے. میڈیا آزاد، آپ نے مادر پدر آزاد ہے. کیسا آزاد ہے؟ مادر پدر آزاد ہے میڈیا. کیونکہ میڈیا جو مرضی کہے گا اس کی پکڑ ہی نہیں ہوگی. کورٹ میں جائیں گے وہ خیر آئے گا نہیں، ادھر ادھر کا پتہ جو وکیل پا دیں گے، چلو جان چھٹی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ایسے نہیں ہونا چاہیے.